السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في محكم تنزيله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه. ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہمارا عظمت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم خلیفہ راشد رابع حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت پر پہنچ چکے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ان کے بعض فضائل اور ان کی خلافت کس طرح ان کو ملی، کس طریقے سے وہ خلیفہ رابع بنے، وہ بیان کیا گیا تھا۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں ان کے دورہ خلافت میں ان کے مشہور کام اور جو کچھ جنگیں ہوئیں ان کا بالاختصار کچھ ذکر اور ان کی شہادت کا کچھ بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی مختصر دورہ خلافت میں کچھ بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں۔ ویسے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں بھی ان کی ایک تاریخ ہے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے بھی ایک تاریخ ہے، اسی طرح حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کے زمانے میں بھی ایک تاریخ ہے، لیکن ان کے اپنے وقت میں انہوں نے اتنے زیادہ کام بنسبت جو پہلے کیے تھے وہ نہ کر سکے کفار کے خلاف۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے دور میں مسلمانوں کے درمیان کچھ اختلافات پڑ گئے، اسی میں کچھ اپنا عرصہ گزار دیا۔ خوارج سبائی ان کے خلاف جو انہوں نے کچھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں اباری تھی، ان کا رد کرتے ہوئے اور ان کا مقابلہ کرتے ہی ان کی زیادہ وقت گزر گیا تھا ان کا۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی خلافت میں پہلا ایک کام کیا کہ جو کہ خلفائے سابقہ نے نہیں کیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنے دور میں ایک خاص دن مقرر کر لیا، ایک دن جو ہے وہ صرف اور صرف اس کام کے لیے مقرر کیا کہ اس دن لوگ اپنے فیصلے کروانے کے لیے، جس کے پاس کوئی ظلم ہوا ہے، جس پر کسی نے کیا ہے یا کسی کا حق مارا ہے، تو باقاعدہ ایک دن مقرر کر لیا صرف اسی کام کے لیے۔ تو یہ اولیات علی بن ابی طالب ان کو کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب نے جو پہلے کام کیے ان میں سے گرامر مثال کے تو عربی گرامر، اس کا آپ نے ایجاد کیا، اور جس کو علم النحو کہا جاتا ہے۔ نحو کے علم کے بارے میں سب سے پہلے رائے پیش کرنے والے اور اس کے پر ابھارنے والے حضرت علی بن ابی طالب تھے، کیونکہ اس وقت عربیوں میں اعاجم غیر عربی مل چکے تھے اور لغت آپس میں اختلاط کا شکار ہو چکی تھی، تو ضروری تھا کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں، کچھ ایسے کام کیے جائے جس کی وجہ سے اس عربی زبان کو محفوظ کیا جا سکتے۔ تو انہوں نے یہ بھی کام کیا کہ نحو کا جو باب ہے اس کو ایک اچھے انداز میں بیان کرنے کے لیے ایک فکرہ بھی پیش کیا۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب ایک مفسر قرآن کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، یعنی کبار صحابہ میں جنہوں نے تفسیر میں کام کیا ہے ان میں سے ایک حضرت علی بن ابی طالب بھی ہیں۔ تو یہ ان کے مختصر اعمال ہیں جو انہوں نے اپنے خلافت میں کیے۔ اور پہلے بات بھی گزر چکی ہے کہ زیادہ ان کے کام اپنی خلافت میں جو مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلافات پڑ گئے تھے انہوں کو
सुलझाते हुए, उनको निपटाते हुए ही गुजर गया। अब मसला ये है कि वो कौन से मामलात बन गए थे मुसलमानों के दरमियान जो हज़रत अली बिन अबी तालिब को सामना करना पड़ा था। तो ये बात मशहूर है कि इनके दौर में जंग सिफ़ीन हुई, जंग जमल हुई और जंग नहरवान हुई। फिर शिया के ख़िलाफ़ इन्होंने जिहाद किया, ख़ारजियों के ख़िलाफ़ क़िताल किया। ये सारा ये कुछ जो अहम उमूर हैं जो इन्होंने सर अंजाम दिए। लेकिन मुख्तसर वक़्त में इन सारे मारिक को, इन सारे जो लड़ाइयाँ हैं, इनको ज़िक्र करना तो मुश्किल है। जिस तरह के हस्बे साबिक हम सिर्फ़ उनकी मेन चीज़ों को ज़िक्र करते हैं। तो आज ये है कि हमारा क्या अक़ीदा होना चाहिए जो इख्तलाफात सहाबाए कराम में पड़ गए थे। एक मुसलमान का, एक मोमिन का, इनके बारे में क्या नज़रिया होना चाहिए? क्या इफ़रात का हमें शिकार होना चाहिए या तफरीद का, या फिर दरमियानी राह इख्तियार करके मियाना रवि का उसलूब अपना कर एक अपना किरदार अदा करना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। फरमाया कि मुमिनीन की ये सिफ़त होनी चाहिए कि जो अपने से पहले जो गुज़र चुके हैं, वो सहाबा इकराम हो, वो ताबईन हो या तबा ताबईन हो या कुछ और हो मुमिनीन, उनका तरीका ये होना चाहिए कि अपने साबिकीन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगा करें। यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनके लिए बख्शिश की दुआएं करें। तो ज़ाहिर है इनमें बदरजा औला असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं। ये वो असहाब रसूल हैं कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, फरमाया ला तसुब्बु असहाबी फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिथला उहुदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़हु। फरमाया ऐ लोगो, मेरे सहाबा को गालियाँ ना देना, इनको बुरा भला नहीं कहना, इनकी अख्ता का जिक्र नहीं करना। क्यों? फरमाया उस ज़ात की कसम कि जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई आम इंसान एक उहद पहाड़ जितना भी अल्लाह के रास्ते में सोना खर्च कर दे, उहद पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है, मदीने का मारूफ पहाड़, फरमाया उसके बराबर भी कोई सोना खर्च कर दे तो वो सहाबा इकराम का चुल्लू के बराबर भी जो चीज़ें खर्च की हैं उसको नहीं मिल सकता। यानी थोड़ी सी जो चीज़ सहाबा ने खर्च की अल्लाह के रास्ते में, दूसरी तरफ आम मुसलमान अगर उहद पहाड़ जितना एक सोना भी खर्च कर देता है तो वो बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन आज के वो लोग जो सहाबा इकराम को गलत कहते हैं, सहाबा इकराम पर तरह तरह की बातें कसते हैं और कहते हैं कि सहाबा सारे मुर्तद हो गए सवाए 3 सहाबा के, ये बात बिल्कुल गलत है। ये कुरान की भी मुखालफत है, अहादीस की भी मुखालफत है, और जो उम्मत का इजमा जिन चीज़ों पर हो रहा है उनकी भी मुखालफत चलती जा रही है। ये वो सहाबा हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मुकाम पर इनको जन्नतों की बशारत दी। लेकिन आज हम इन्हीं सहाबा पर, हज़रत अली बिन अबी तालिब या हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा पर, या तो हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की साइड ले लेते हैं या हज़रत अमीर मुआविया की। लेकिन हक बात क्या है कि हमें दोनों सहाबा को एक दर्जा देना चाहिए। अगरचे फ़जीलत में हज़रत अली बिन अबी तालिब हज़रत अमीर मुआविया से अफजल हैं, लेकिन ये बात ही नहीं कि हम बाज़ सहाबा को जो है गलतियों का निशानदेही उनकी करें और उन पर तान करना शुरू कर दें, क्योंकि ये तो वो सहाबा हैं कि जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे राज़ी हो चुका है। हम गुनाहगार स्याकार जो दिन में नहीं बल्कि एक सेकंड में कितनी गलतियां कर जाते हैं, नाफरमानियां कर जाते हैं, हमारी ज़बान इन सहाबा पर जब बोलना हम शुरू करते हैं तो रुकती नहीं है। इन सहाबा की मुखालफत इस तरह हम करते हैं जिस तरह एक काफिर की मुखालफत की जाती है। मेरे रब ने तो फरमाया था रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे राज़ी हो गया। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब पर राज़ी हैं, तो हम कौन से इंसान हैं जो उन पर तानो तशनी करते हैं। इसीलिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया कि एक मुसलमान का, अहले सुन्ना का अक़ीदा ये है सहाबा के बारे में कि उनका अक़ीदा ये है कि सहाबा इकराम को मासूम अनिल ख़ता नहीं मानते।
یعنی یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے نافرمانی ہو سکتی ہے، لیکن وَلَهُمْ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالسَّوَابِقِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةً مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ، فرمایا لیکن ان کے وہ کام، ان کے بڑے بڑے معارک، ان کی بڑی بڑی فضیلتیں ان چیزوں کو نیچے کر دیتی ہیں جو ان سے غلطیاں ہو گئیں۔ مثلا کہ جو صحابہ نے اللہ کے راستے میں اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اس کے مقابلے میں جو ان کے چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہے وہ ان کو نیچے کر دے گی، اس کو مٹا ڈالے گی، کیونکہ یہ قرآن کا اصول ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو اچھائیاں ہیں، جو نیک کام ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ صحابہ اکرام، حضرت علی بن ابی طالب بھی مجتہد تھے اپنے کام میں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ایک مجتہد تھے، ان کے پاس بھی ایک دلیل تھی۔ مثلا مثال کے طور پر وہ یہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لینا چاہتے ہیں، لیکن حضرت علی بن ابی طالب صرف اس بات کے لیے رک رہے تھے کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ ہم فوراً قصاص لیا جائے، آج ابھی کچھ لوگوں کو قابو میں کرنا ہوگا، کیونکہ خوارج اس وقت اپنی قوت میں جا رہے تھے، یعنی دونوں اپنے حساب سے مجتہد تھے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر واحد، فرمایا کہ جب کوئی حاکم، جب کوئی قاضی، کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ اس انداز سے کرتا ہے کہ وہ اس میں محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، پھر اگر وہ اپنے کوشش میں درستگی کو پہنچ جاتا ہے، یعنی حق بات کو وہ پہچان لیتا ہے، تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ لیکن دوسری سائڈ پر اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اجتہاد بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو ایک اجر ضرور مل کے رہے گا۔ ہم جو باتیں کرنے والے، ہمیں اپنا حساب کرنا ہوگا۔ صحابہ اپنے اعمال میں مجتہد تھے، اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام سب مغفور ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اب آخری بات ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت، تو یہ بات معروف ہے کہ جب خارجیوں کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت علی بن ابی طالب اب ہم پر حملہ کریں گے، کیونکہ ان کو جب پتہ چل گیا تھا کہ ہم غلطی پر ہیں اور حضرت علی بن ابی طالب کو اس بات کا علم ہو گیا، انہوں نے یہ سوچا کیوں نہ ہم جس طرح پہلے صحابہ کو شہید کر دیا ہے ان کو بھی شہید کر دیا جائے۔ تو انہوں نے عبد الرحمن بن ملجم کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم نے حضرت علی بن ابی طالب کو شہید کرنا ہے۔ تو یہ معروف بات تھی کہ حضرت علی بن ابی طالب ہر روز فجر کے بعد، فجر ٹائم اٹھا کرتے تھے اور لوگوں کو اٹھا کر کہتے الصلاۃ الصلاۃ کہ نماز کے لیے اٹھو۔ تو وہ عبد الرحمن بن ملجم نے اپنا ایک ہدف مقرر کیا اور فجر کے وقت آ کر حضرت علی بن ابی طالب کو شہید کر دیا، یعنی وار کیا۔ اسی وقت تو ان کی شہادت نہیں ہوتی، یہ دن ہے جمعے والا دن تھا جب اس نے عبد الرحمن بن ملجم نے علیہ ما یستحق، اس نے جب حضرت علی بن ابی طالب پر حملہ کیا۔ یہ متفق مورخین کے ہاں یہ بات ہے کہ جمعے والا دن تھا، جمعے والے دن بھی آپ بیمار رہے، اور جمعے والا دن بھی اور ہفتے والے دن بھی، جب اتوار والے دن کی رات ہوتی ہے تو آپ حضرت علی بن ابی طالب اللہ رب العزت کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ یوں یہ ان کی مختصر ایام ہیں اپنے خلافت میں، یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے، یہ ان کی سیرت ہے۔ اور آپ کو غسل حضرت حسن نے، حضرت حسین نے دیا تھا، اسی طرح صحابہ کرام نے ان پر جنازہ بھی ادا کیا، اور مشہور جو بات ہے مورخین کے ہاں کہ ان کو کوفہ میں دفن کیا گیا تھا، اور ان کی جو خلافت ہے وہ 4 سال اور تقریباً 9 ماہ بنتے ہیں جو انہوں نے خلافت کے ایام گزارے۔ اور خلافت کے ایام ایک تاریخ کا ایک بہت بڑا باب ہے کہ جس سے ہم مسلمانوں کو نصائح حاصل کرنے چاہیے، اور اپنی زندگیوں کو صحابہ اکرام کی تعلیمات کو دیکھ کر اس میں ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ اکرام کی سیرت پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ رب العزت توفیق عنایت فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔